والصلاة والسلام على من اصطفى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. اهدنا الصراط المستقيم انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آج کراچی کے اس قدیم اور مضافاتی علاقے میں حاضری کا موقع میسر آیا ہے، اور میں اس موقع کو مرحمت کرانے پر جناب اختر بھائی، جناب حسن طارق بھائی اور مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سے ملاقات کا ذریعہ بنے. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے، آپ کو ثواب کی نیت سے اسے سماعت فرمانے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انسان بنیادی طور پر نسیان سے دوچار ہوتا ہے. بھول، چوک، غلطی، خطا اس کے خمیر میں رکھی گئی ہے. لیکن وہ انسان جو بھولنے کے بعد یاد آ جانے پر غلطی کر کے احساس ہو جانے پر اللہ رب العالمین کی طرف واپس پلٹتا ہے، تو وہ غلطی، خطا، بھول اور گناہ کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس کی توبہ بھی ایسے قبول ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ کی آلودگی سے ایسے پاک ہوتا ہے کمن لا ذنب لہ، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. توبہ کرنے والے کو التائب کہتے ہیں. توبہ کے معنی ہے پلٹنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، رجوع کرنا. اور جو بار بار توبہ کرتا ہے، ہر بار توبہ کے ٹوٹنے پر شرمسار اور نادم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں التواب. تو اللہ رب العالمین نے کہیں التائبون یعنی توبہ کرنے والوں کو اپنا بندہ قرار دیا، کہیں التواب بار بار توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب قرار دیا. پھر ایسے بندے بھی ہیں
جو گناہ کرنے کے بعد نادم نہیں ہوتے، شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ گناہ پر مصر رہتے ہیں، مسلسل گناہ کا اعادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل پر کالک کا کالا ڈاٹ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، کالے رنگ کے نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل بنجر زمین کی طرح ہو جاتے ہیں۔ قرآن تو قرآن، وقت کا پیغمبر صاحب قرآن بھی اگر ان کے درمیان ہو تو وہ اس سے بھی فیضیاب نہیں ہو پاتے، ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس سنگلاخ پہاڑ کی طرح، بلکہ پہاڑوں سے بھی چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ او اشد من الحجارہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے دل سے محفوظ اور مامون رکھے جو ایسی بنجر زمین کی طرح ہو کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو اور وہ پانی اس زمین کے لیے زرخیزی کا باعث نہ بنے۔ یہ توبہ اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے۔ بعض ایسے بھی بندے ہیں جن سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نا امیدی اور مایوسی سے انسان کو روکا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور اللہ کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، اس کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی ذات کا تعارف اور عرفان عطا کیا ہے، پہچان عطا کی ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہم نے جو نماز پڑھی، کس کے آگے قیام میں کھڑے تھے، کس کے آگے جھک رہے تھے، کس کے آگے ہم نے اپنا سر زمین پر ٹکا دیا تھا؟ اللہ رب العالمین۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار مجھے کوئی ایسا کلمہ عطا فرما جسے وظیفہ بنا لوں، جس کا ورد کیا کروں۔ تو اللہ رب العالمین کے دربار سے ایک وظیفہ عطا ہوا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باری تعالی یہ تو ساری مخلوق پڑھ رہی ہے، یہ تو سارے بندے کہہ رہے ہیں، میں تیرا خاص نبی ہوں، برگزیدہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، کلیم اللہ ہوں، مجھے کوئی ایسا خاص وظیفہ عطا فرما جس سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسری بار بھی فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ آپ
آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں ایک خاص اصرار کی کیفیت تھی، انسسٹ کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا تو کچھ لاڈلے بھی ہو چکے تھے، تیسری مرتبہ پھر گزارش کی، باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں مجھے ایسا کلمہ عطا ہو جو خاص میرے لیے ہو، پرائیویٹلی، پرسنلی، خاص الخاص صرف میرے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تم اس کلمے کو معمولی خیال کر رہے ہو، اگر ساری کائنات میں مجھے ہٹا کر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں، ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں، میرے علاوہ ساری کی ساری ذاتیں رکھ دی جائیں، ملائکہ آئیں، انبیاء آئیں، کائنات میں جتنے سیٹلائٹ ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنی دنیایں ہیں، بعض صوفی بیان کرتے دنیا میں 17,000 عالم موجود ہیں، 17,000 دنیایں ہیں، یہ سب کی سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھا جائے لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ہم نے بھی اس کلمے کو بڑا حقیر خیال کیا ہے، بڑا معمولی جانا ہے، حالانکہ یہ کلمہ اتنی بڑی سپریم پاور ہے کہ زمین پر چلنے والے انسان کو رب تعالیٰ سے براہ راست رابطہ کرا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہی درمیان سے غیر اللہ کے سارے واسطے، غیر اللہ کے سارے رابطے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب لا الہ الا اللہ کہنے والا میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو اسے یہ کہہ کے اطمینان دلائیے گا فَإِنِّي قریب، میں اس کے بے انتہا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر مجھے کو پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ بھروسہ رکھو، مجھ پہ یقین کرو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو، ہدایت کا راستہ تھامے رہو۔ دنیا میں اگر کسی سے کوئی بڑا سرکاری افسر یہ کہہ دے کہ آپ بے فکر ہو جائیں میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ یقین جانیے اسے اتنی طاقت، قوت، اتنا اطمینان نصیب ہوگا جو نظر آ رہا ہوگا، دکھائی دے رہا ہوگا۔ لیکن ہمارا رب ہم سے کہے کہ انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے لب حرکت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو تو اطمینان بھی آئے گا۔ معلوم تو ہوتا ہے ہمیں، یقین نہیں ہوتا، اور اصل چیز یقین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ توحید سکھانے کے لیے علم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو، انہ لا الہ الا ہو، ساری کائنات میں سب مخلوق ہے، صرف ایک اللہ خالق ہے۔ اس
حاصل کرو. علم نہیں ہوگا تو عقیدہ توحید بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کائنات کا کوئی رب ہے اور وہ رب کہتا ہے کہ میں تمہیں دوست بنا لوں گا اگر تم میرے دوست بننا چاہو گے، تو پھر آپ ہر گناہ کرنے سے بچیں گے تاکہ وہ اللہ ہم سے دوستی ختم نہ کر دے، وہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہر کام کرنے سے پہلے آپ کا مقصود اور مطلوب اللہ رب العالمین کی رضا ہوگی. اسی کو خوش کرنا، اسی کو چاہنا اور اس کی رضا کو حاصل کرنا آپ کا مطلوب ہوگا. زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب گر نگہباں ہے تو میرا. پھر آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گے. آپ خود اپنے پیروں میں بیڑیاں اور اپنے ہاتھوں میں رب کی غلامی کی ہتھکڑیاں ڈالیں گے. کوئی آپ کو روکے نہ رکے، آپ خود رکیں گے. کہیں کوئی کیمرہ نہ لگا ہو، کہیں کوئی چیک پوسٹ نہ ہو، کوئی آپ کو برائی سے روکنے والا اور اچھائی کا حکم دینے والا نہ ہو، لیکن آپ کا اندر آپ کو خود نیکی پر ابھارے گا اور برائی سے روکنے کا باعث بنے گا. وجہ کیا ہوگی؟ کہ آپ کا رشتہ رب تعالیٰ سے جڑ چکا ہوگا. مومن اگر کوئی گناہ کر لے تو جب تک توبہ نہ کر لے وہ ایسا بے چین رہتا ہے گویا کوئی گرتی ہوئی دیوار ہے جس کے سائے میں بیٹھا ہے، نہ جانے کب اس پر گر جائے. اور منافق، حدیث شریف میں مثال دی گئی، وہ گناہوں پر گناہ بجا لاتا ہے، غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے، نافرمانیوں کے انبار لگاتا ہے، اور ایسے ہی اسے ہلکا خیال کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور اپنے ہاتھ ہلا کر مکھی اڑا دی. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ. سب سے بڑا وزڈم، سب سے بڑی عقل مندی، سب سے بڑی دانائی کیا ہے؟ مال جمع کرنا، پیسہ کمانا، دولت کے انبار لگانا، سستے داموں پلاٹ خریدنا. سب سے بڑی دانائی مخافت اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا. دنیا میں جب کسی کا ڈر ہوتا ہے تو انسان اس سے دور بھاگتا ہے. جس سے بھی ڈر ہوگا انسان دور بھاگے گا. لیکن اللہ کا ڈر وہ ڈر ہے، جتنا ڈر بڑھتا جاتا ہے بندہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا، اگر سارا آسمان کمان بنا دیا جائے اور آسمان سے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں اس طرح تینوں کی بارش شروع ہو جائے، آپ پناہ کہاں حاصل کریں گے؟ کہاں چھپیں گے؟ کوئی سائبان نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی چھت نہیں، کہاں جائیں گے؟ انتہائی خوبصورت جواب دیا، میں تیر برسانے والے کی پناہ حاصل کروں گا، اللہ کی پناہ حاصل کروں گا. جب اللہ کا خوف آتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی بخشش عنایت کا انداز دیکھیے. ہمارے ہاں لینے والے اگر آتے ہیں تو ہم چھپتے ہیں، دینے والے آئیں تو ہم خود آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں. رب تعالیٰ کے پاس اگر لینے والا آئے تو اللہ رب العالمین
وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے 10 قدم آگے بڑھا دیتا ہے. وہ چلتا ہوا آئے تو رب تعالیٰ دوڑتے ہوئے استقبال کر لیتا ہے. وہ ایک بالش چلتا ہے تو اللہ ایک با چلتا ہے. یہ اللہ کی رحمت اور محبت ہے اپنے بندوں سے. بہلول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بازار میں کھڑے تھے اور رو رہے تھے. کسی نے آگے پوچھا بہلول کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اللہ ان سے ناراض ہے، یہ خرید و فروخت میں لگے ہیں، مچھلیاں پکڑنے میں لگے ہیں، مسجدوں کو ویران چھوڑا ہوا ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، موبائل، گپ شپ، ٹاک شاک کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے آگے 2 رکعت 2 سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. دنیا داری میں لگے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں. میں رو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں رب تعالیٰ سے صلح کراؤں، وہ تو آمادہ ہے دوستی کرنے کے لیے، یہ تیار نہیں ہے. پھر انہی کو کسی نے دیکھا قبرستان میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. کہا بہلول کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ قبر والے چاہتے ہیں اللہ سے دوستی کر لیں، اپنے گناہوں کا آج انجام دیکھ کر چاہتے ہیں پلٹ جائیں. آج یہ راضی ہے لیکن آسمان والا راضی نہیں ہے. تو مومن کلمہ توحید سے محبت کرتا ہے اور یہ کلمہ توحید ایمان بن کر گناہوں سے روکنے کی ڈھال بنتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی تقوی کا حکم دیا وہاں پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں، بلیورز، اللہ کے ہونے پر یقین رکھنے والوں، اللہ کو ماننے والوں، جاننے والوں، تقوی اختیار کرو. تقوی کا معنی کیا ہے؟ برائیوں سے، گناہوں سے احتراز کرو، احتیاط کرو، بچو. ہماری زبان میں تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری. جس کی شوگر بڑھ جاتی ہے وہ میٹھے سے پرہیز کرتا ہے. دل تو چاہتا ہے میٹھا کھانے کا، لیکن اس سے پیار کرنے والے اسے میٹھا کھانے نہیں دیتے. شوگر بڑھ جائے گی، خطرناک حد تک پہنچ جائے گی. جس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اسے نمک سے پرہیز کرایا جاتا ہے. اور آج کل ایک بیماری بڑی عام ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی اور حسی بیماریوں سے بھی بچائے اور جسمانی امراض سے بھی محفوظ فرمائے. پہلے خال خال سنتے تھے کڈنی فیلئر کے پیشنٹ جن کے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیے بہت بڑی تعداد ہے جو ڈائلیسس کرا رہی ہے. پہلے مہینے میں 1 بار کراتے ہیں، پھر مہینے میں 2 بار شروع ہوتا ہے، پھر ہفتے ہفتے ہوتا ہے، پھر ہفتے میں 2 بار ہوتا ہے، پھر ایسے ہوتے ہیں جن کا روزانہ ڈائلیسس ہو رہا ہوتا ہے. کتنے ایسے مریض ہیں جو آکسیجن کے بغیر، آکسیجن سلنڈر کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، مستقل سلنڈر رکھنا پڑتا ہے ورنہ سانس نہیں آئے گی، مر جائیں گے. پھیپھڑے نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتوں پہ نظر کیا کرو، آخر کس کس کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. اس لیے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں ایک الصحۃ قبل المرض، صحت ہے، تندرستی ہے بیماری سے پہلے. بیماری میں آ کر انسان وہ عبادات نہیں بجا لا سکتا جو صحت مندی میں کر سکتا ہے. کسی کو 103 102 104 بخار ہو جائے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، لیکن صحت مندی کی حالت میں دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے.
پوری رات کھڑا ہو کر عبادت کر سکتا ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے، بیماری میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس کو غنیمت سمجھو۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ جب ہم پھنس جاتے ہیں، تنگی کا شکار ہوتے ہیں، مسائل مشکلات اتنی آتی ہے کہ جینا دشوار لگتا ہے، کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے ہم جی کیوں رہے ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا ایک چیز اختیار کرو، گناہ کو چھوڑ دو، اللہ تمہاری تنگی کو کشادگی میں بدل دے گا۔ صرف ایک کام، گناہ چھوڑ دو، ایک کام۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، گناہ چھوڑ دو، اللہ تنگی سے کشادگی دے گا، غربت سے اللہ دولت دے گا، بیماری سے اللہ صحت دے گا، پریشانی سے راحت دے گا۔ صرف ایک کام کرنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے گناہ کرنے سے رزق کم ہوتا ہے، نیکیاں کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اپنے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے نصیبے میں لکھا تھا، اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ مومن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، منافق گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ آج کتنا کاروبار ہے، کراچی کاروبار کا شہر ہے، پاکستان کا یہ معاشی ہب ہے، اکنامیکل ہب، معاشی شہرت، لیکن کتنے پریشان ہیں کراچی والے؟ سڑکیں نہیں ہیں، صرف آپ کے ہی یہ کہاں سے آگرہ تاج کالونی سے یہاں آئے تھے نا، صرف آپ کا ہی روڈ خراب نہیں ہے، پوری کراچی کے روڈز کا یہی حال ہے۔ جس علاقے کی جس گلی میں جائیں یہی حال ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہر گھر میں گناہ ہو رہا ہے اور دبا کے ہو رہا ہے، ہر نفس گناہوں کی پوری فیکٹری بن کر چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات المنافق ثلاث، منافق کی، فاسق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب امانت اس کے پاس رکھائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، اور چوتھی ایک اور روایت میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی ہوتی ہے تو بدتمیزی پر، گالیوں پر، جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اپنے ایمان سے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا من حیث المجموعی یہ چاروں صفات ہمارے ہر فرد میں نہیں پائی جاتی؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم امانت کی میں خیانت کرتے ہیں۔ ایک معمولی ترین درجہ، مولانا عبدالغفار خیر پوری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ، معمولی ترین، فرمایا المجالس بالامانہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی تم سے کوئی بات کرے اور وہ ایسے بات کرے کہ کوئی سن تو نہیں رہا اور تمہارے کان میں کوئی بات کہے تو اب تم اس کی بات کے امین ہو گئے، مجلس میں کی گئی باتیں یا انفرادی باتیں امانت ہو گئیں، اب وہ تم کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں کون ہے جو اس امانت کا خیال رکھتا ہے؟ کسی سے اگر کوئی بات پھیلوانی ہو نا کہیں تو اس سے اتنا کہہ دیجیے گا یار یہ آپس کی بات ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی سے کہنا نہیں، بس اتنا کہہ رہا ہے۔ خاندان میں آپ کہہ کے دیکھ لیں، محلے میں کہہ کے دیکھ لیں، وہ بات مشہور ہو جائے گی۔ امانت میں خیانت،
اور پھر احادیث میں فرمایا گیا کہ نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے. ہم وضو میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں. گناہ سے بچ کر انسان کی زندگی دنیا میں جنت بنانے کا رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے رب تعالیٰ نے کہلوایا، کہیے رب کی طرف استغفار کرو، بخشش مانگو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کو تم معاف کرنے والا پاؤ گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے بارش برسائے گا. یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہارے مال کو بھی مددگار بنا دے گا، اولاد کو بھی مددگار بنا دے گا. آج کل میرے سامنے ایک صاحب آئے اپنی اہلیہ اور چھوٹی بچی کے ساتھ، اور رو رہے تھے آنسوؤں سے. کہہ رہے تھے اٹیک اولاد نے جینا حرام کر رکھا ہے. اولاد کس کی ہے؟ بیوی جہیز میں لے کر آئی تھی، اس کے پہلے شوہر کی بیٹی اولاد ہے؟ نہیں، اپنی اولاد. جینا حرام کر رکھا ہے. رو رہے تھے، اور جن صاحب سے بات کر رہے تھے انہوں نے تسلی دینا چاہیے، صبر کیجئے، سمجھائیے بچوں کو. انہوں نے کہا آپ کو کیا بتاؤں، روتے ہوئے کہا آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. جس پر گزرتی ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہاری دولت کو تمہارا مددگار بنائے گا، تمہاری اولاد تمہارا سہارا بنے گی، آنکھوں کا تارا بنے گی، دل کا قرار، چین، سکون بنے گی، زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. مر جاؤ گے تو صدقہ جاریہ بنے گی. شرط یہ ہے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کرو. اللہ تمہارے لیے نہری نظام بنائے گا، تمہارے باغات کو اللہ تر و تازہ فرمائے گا. کام ایک ہی کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے. ہمارے یہاں جب کبھی نیا سال آتا ہے تو غیر مسلم تو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، مسلمان بھی تھوڑا بہت ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں ہیپی نیو ایئر، میسیجز بھیجتے ہیں. تو ہمارے یہاں بعض لوگ پورے جمعے کے خطبے اس موضوع پر دے ڈالتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر کہنا حرام ہے، غیر مسلموں کی نقالی ہے، انگریزوں کا شیوا ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ دن گزر گیا اور اس گزرے ہوئے دن پر پورا جمعہ ہو گیا. سادگی کی انتہا ہے یہ. تو میں تو ایسے موضوعات پر بات نہیں کرتا. کبھی بات کرنے کا موقع ملے تو میں کہتا ہوں یہ سورج بھی ہمارا ہے، یہ چاند بھی ہمارا ہے. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. ان کا اپنا وجود کوئی نہیں ہے، رب تعالیٰ کے اذن سے چلتے اور چمکتے. تو اس طرح شمسی کیلنڈر بھی ہمارا اور قمری کیلنڈر بھی ہمارا. لیکن سوچنا یہ چاہیے سال نیا آتا ہے، سورج بھی وہی ہے اور چاند بھی وہی ہے، کچھ تو بدلنا چاہیے. کچھ نہیں بدلتا، کیونکہ آپ خود نہیں بدلتے، ہم خود نہیں بدلتے. کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے انر کو ٹٹولیں. باہر کی دنیا پر سارا فوکس کرنے کے بجائے محاسبہ نفس کریں، خود احتسابی کے عمل سے اپنے آپ کو گزاریں اور جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کون کون سے روحانی اور حسی امراض پل رہے ہیں. پہلی صف پہ نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی صف میں، لیکن بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بھائی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، قابض ہو کے بیٹھ گئے. پہلی صف کے نمازی دوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں فیل.
تو نماز نے کیا دیا؟ اپنی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اپنی غلطیوں کو، دوسروں کی غلطیوں کو نہیں، اپنی غلطیوں کو۔ ہم نے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا۔ دوسروں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے لیکن پہلے اپنی اصلاح۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے، کیا کر رہے ہیں؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر تو گزر رہی ہے، ہماری بری عادتیں پختہ ہو کر فطرت کا حصہ بن رہی ہیں، ہمیں انہیں دور کرنا ہے اپنے آپ سے۔ اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو ہم یہ طے کریں یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ اگر ہم چغلی کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، پیارے پیارے بچے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر، فطرت پر، نیکی پر، معصومیت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ نیک ہوتا ہے، ہر بچہ ولی اللہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اسے جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ بیٹا جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ جھوٹ بولنا نہیں، گناہ تو ہے لیکن سارے ہی گناہ کرتے ہیں نا۔ اللہ ماشاء اللہ ہم میں کون ہے جو کہے میں جھوٹ نہیں بولتا؟ ہمیں یاد بھی نہیں کہ پہلا جھوٹ بولنا کس نے سکھایا تھا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، بالکل چھوٹا، جب اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اس وقت بھی اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، الفاظ اسے بعد میں ملتے ہیں، خیالات اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جس بچے کے ماں باپ جھگڑتے ہوں گے وہ بچہ بھی جھگڑالو ہوگا۔ جس بچے کے ماں باپ جو بولی بولتے ہوں گے بچہ بڑا ہو کر وہی بولی بولے گا۔ جس بچے کے ماں باپ خوش و خرم رہتے ہوں گے بچہ بھی خوش و خرم جوان ہوگا۔ جس بچے کے ماں باپ نیک ہوں گے، گھر میں قرآن کی تلاوتیں چلتی ہوں گی، قرآن پڑھا جاتا ہوگا، اس بچے کے اندر بھی دین کی طرف رجحان قدرتی طور پر ہوگا۔ یہ ماں باپ ہے، ماحول ہے، جو بچے سچے ہوتے ہیں یا بچے جھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں کچھ زیادہ راہ دیا، پیسے دیے، اور ان کے نیفے میں یہاں انٹی میں سی دیے اور قافلے کے ساتھ کر دیا۔ قافلے نے ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا، ڈاکوؤں نے اس پڑاؤ پر، قافلے پر حملہ کر دیا، سب لوگوں کی ساری چیزیں لوٹ لی۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے گھوڑے کو ایک راؤنڈ اور چکر لگا رہا تھا تو راستے میں بچے کو سہما ہوا دیکھا۔ ایسے ہی شغل میلے کے لیے بچے سے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اتنے دینار ہیں میرے پاس، یہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ گھوڑے سے اترا، ٹٹولا تو واقعی تھے، نکالے تو دینار کی پوری تھیلی تھی۔ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اس نے کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں ڈاکو ہوں، میں چھین لیتا ہوں چیزوں کو، تجھے محروم کر دوں گا اس چیز سے۔ کہا مجھے معلوم ہے، تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اس نے کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کچھ ہو جائے جھوٹ نہ بولنا، تو میں جھوٹ کیسے بولتا؟ وہ دونوں گھٹنوں پر بیٹھ گیا، سوچنے لگا یہ بچہ جو ابھی علم حاصل کرنے نکلا ہے اپنی ماں کی بات کو اتنا فالو کر رہا ہے، اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ میں اتنا بڑا ہو کر، اتنا سمجھدار ہو کر اتنا بے وقوف ہوں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے اس معصوم
بچے کے ہاتھ پہ توبہ کی، جتنے لوگوں کا جتنا سامان لوٹا تھا سب کو واپس کیا، عہد کر لیا آج کے بعد اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ اور وہ مشہور واقعہ جس میں ایک شخص آیا مسجد نبوی میں اور آ کے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہے، میرا پیشہ ہے چوری کرنا، میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا، میرا مشغلہ ہے بدکاری کرنا، میں اسے بھی ترک نہیں کروں گا، مجھے سکون ملتا ہے شراب پینے سے، شراب بھی پیوں گا۔ حضور نے فرمایا 3 باتیں ہم تیری مان لیتے ہیں، ایک تو ہماری مان لے۔ عرض کیا جی بتائیے؟ فرمایا بس ایک بات کی یقین دہانی کرا دے، وعدہ کر لے کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ نے کہا اوکے ڈن ہو گیا، نہیں بولوں گا جھوٹ۔ گھر گیا، رات کو شراب کی بوتل تھامی، خیال آیا صبح جب مسجد جاؤں گا اللہ کے نبی سے سامنا ہوگا، وہ پوچھیں گے ہاں بھائی شراب پی تھی، تو کیا کہوں گا؟ نہیں پی تھی، جھوٹ ہو جائے گا، شراب چھوڑ دیں۔ بدکاری کا امنگ، بدکاری کا خیال آیا، وہی وعدہ سامنے آیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو دور جاہلیت میں رہا کرتے تھے، ایسے پکے لوگ تھے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جاہلیت میں بھی اگر اچھے تھے تو اسلام لانے کے بعد بھی گوہر نایاب بن گئے۔ بدکاری بھی نہیں کی، چوری کرنے گیا، خیال آیا اگر اللہ کے حبیب نے پوچھا چوری کی تھی، سچ بولنا پڑے گا، سچ بولوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی، چوری بھی نہیں کی۔ صرف ایک جھوٹ چھوڑنے سے اللہ رب العالمین نے ساری برائیوں کو چھڑوا دیا۔ کم از کم آج یہاں جامع مسجد اقصی مچھیر کالونی میں بیٹھ کر اتنا تو عہد کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم بھی آج تیرے گھر میں وعدہ کرتے ہیں، جس نبی نے ہمیں تیرا عرفان کرایا، جس نبی نے ہمیں تیری پہچان کرائی، جس کی پہچان صداقت اور امانت سے بنی تھی، جو صادق اور امین مشہور تھا، اللہ ہم بھی تجھ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زبان پر جھوٹ نہیں آئے گا۔ مشکل کام بہت ہے، جس سے میں نے لا الہ الا اللہ سے بات شروع کی تھی، یہ آسان ہے۔ اقبال کہتا ہے چیوی گویم لا الہ بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں نا لا الہ الا اللہ تو میں لرز اٹھتا ہوں، کب کپا جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد مشکلات کتنی آئیں گی۔ قدم قدم پر ہمارا اپنا نفس لڑائی پر آمادہ ہوگا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائی کی تلقین کرے گا۔ ہماری اپنی برادری ہمیں اپنی رسوم اور رواج کی طرف کھینچے گی، ہمارے دوست ہمیں اپنی روایات کی طرف کھینچیں گے، ہمارے آباء و اجداد کے چلن اور ان کے طریق کو مثال بنا کر پیش کریں گے۔ ابا تو یہ کرتے تھے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے دادا یہ کرتے تھے، تو کس راستے پر جا رہا ہے؟ آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، کبھی لگے گا بظاہر کہ مال کم ہو رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کم نہیں ہو رہا ہوگا، برکتوں سے لبریز ہو رہا ہوگا۔ لگے گا کم ہے لیکن اصل میں وہ زیادہ ہوگا۔ یہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن جن آزمائشوں میں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ صبر اور استقامت ہو۔ صبر کے معنی رک جانا، جم جانا، ڈٹ جانا، اور یہی معنی استقامت کے۔ اور ہر نماز میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم استقامت سے نکلا، یعنی آپ مانگتے ہیں اللہ سے اللہ ہمیں استقامت کا راستہ عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، پہلے کبھی سنا تھا یہ ترجمہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار
ہم تجھ سے استقامت کی راہ کا سوال کرتے ہیں. یہ ہے ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم کا. استقامت کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے, یہی سچا اور سچا راستہ ہے. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے, کیا عمل کروں؟ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا. ساری دنیا ایک طرف ہو, اللہ کا حکم ایک طرف, تجھے دنیا کو نہیں دیکھنا, اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. ہمارے گھروں میں روزانہ اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں. ہماری منڈیوں میں روزانہ اللہ کے احکامات توڑے جاتے ہیں. اللہ کے بلاوے کو رد کیا جاتا ہے. ہر روز اللہ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا آواز لگاتا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف. ہم نہیں آتے. وہ کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. ہم سمجھتے ہیں نہیں, کامیابی کا وعدہ یہ جھوٹا ہے. کامیابی تو کاروبار میں ملے گی, کامیابی تو سونے میں ملے گی, کامیابی تو آرام میں ملے گی. رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے گھر سے آواز لگتی ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن ہمارا عمل چیخ چیخ کر کہتا ہے نہیں 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 نہیں, نیند نماز سے بہتر ہے. کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ اسی کو پیار کہتے ہیں, اسی کو وفا کہتے ہیں. ہمارے محترم جناب عرفان شیخ صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں اسکائی وے فاؤنڈیشن اور اہل حدیث ویلفیئر پروجیکٹ کے, وہ بھی بیچارے اپنی بیماری کے باوجود تشریف لائے ہیں. اور دعا فرمائیے کہ اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اسی طرح محمد ایوب راجپوت صاحب بھی, یہ بھی بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ بھی تشریف لائے ہیں. عبدالحسیب بھائی انیس الرحمان صاحب بھی آئے ہیں. مولانا عبدالغفور خیرپوری صاحب بھی تشریف فرما ہیں. اور حسن طارق صاحب کا تو میں نے پہلے ہی شکریہ ادا کیا, یہی ہمیں یہاں لانے کا باعث بنے. اور اختر بھائی بھی. تو آپ حضرات کا میں نے یہ ملاقات آپ سے ہوئی, اس کو میں نے غنیمت سمجھا. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لا الہ الا اللہ جو آپ کو نصیب ہوا ہے, یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے جو آپ کو مل گئی ہے. اس دولت کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, آپ نے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے, آپ نے اس کا ورد کرنا ہے. لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں آپ کا آقا, کوئی نہیں آپ کا مالک, کوئی نہیں ہے جس کے آگے آپ جھکیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ, ماشاء اللہ. اسکائی وے فاؤنڈیشن اور اہل حدیث ویلفیئر پروجیکٹ کے رابطہ سیکریٹری جناب سید حذیفہ ناصر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے. تو یہ لا الہ الا اللہ آج کا میسج ہے. اگر آپ کبھی جھوٹ بولنا چاہیں تو پڑھیے گا لا الہ الا اللہ اور سچ بولیے گا. آپ کو کبھی نماز کے لیے آنا دشوار لگے تو آپ کہیے گا لا الہ الا اللہ اور نماز پڑھنے آئیے گا. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے آپ کا کوئی آقا نہیں اور آپ کسی کے غلام نہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے. لا مقصود فی الکونین الا اللہ ولا معبود فی الکونین الا اللہ ولا مطلوب فی الکونین الا اللہ ولا مسجود فی الکونین الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے, کوئی مطلوب نہیں ہے, کوئی مقصود نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک بادشاہ کا ایک خاص وزیر تھا, خاص الخاص وزیر. اس نے استعفیٰ دیا اور بادشاہ کے محل سے نکل گیا. بادشاہ نے اسے بہت ڈھونڈا تو دیکھا کہ کسی مسجد میں بیٹھ کر
قرآن پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس پاگل کو کیا ہو گیا ہے؟ محل چھوڑ کر یہ ٹوٹی پھوٹی مسجد میں آ کر پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا پاگل ہو گیا، کیا کیا تو نے؟ بادشاہ نے کہا میں نے آپ کی ملازمت، آپ کی غلامی چھوڑ کر اللہ کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ آپ سوتے تھے، ہم آپ کے لیے سیکورٹی پہرا دیتے جاگتے، آپ کھاتے، ہم آپ کو کھاتا ہوا دیکھتے، آپ عیش کرتے، ہم آپ کے عیش کا سامان کرتے۔ اب میں سوتا ہوں، میرا رب میری نگہبانی کرتا ہے، میں کھاتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میں اگر کوتاہی بھی کروں وہ معافی کا دروازہ کھول دیتا ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں فاذکرونی اذکرکم، تو وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے نام کی مالا جپتا ہوں، وہ میرے نام کو عرش والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ساری غلامیوں سے آزاد کرا کے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔